لیکن درجہ بندی فضیلت کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات کو مختلف کر دیا ہے۔ اس میں یہ بات پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی روایت سے پہلے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں، روایت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ آج ہم نے شان مصطفیٰ بیان کرنی ہے بزبان مصطفیٰ نہیں، آیات قرآنی کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو اس کے حبیب کی شان ہے وہ بیان کرنی ہے۔ وہ پھر کسی موقع پر کل بات کر لیں گے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو کلام قدرت ہے اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو دل کے بہت سے در واہ ہو جائیں گے، اور کیسا لگے گا جب اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ خود روز محشر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر رب دیکھے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے کلام کو سمجھا اور کلام کی ان آیات کو جس میں میں نے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا۔ سب سے بڑا عمران صاحب المیہ یہ ہے، ہم نے ضعیف روایات، موضوع روایات کو لے کے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ کتنا نقصان ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایسی ایسی روایت لے آتے ہیں۔ کل بھی میں دن میں ایک جگہ پہ تھا تو بچے بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا ذکر کیا، جو انہوں نے اشعار پڑھے بکریوں پر، جو بکریوں کے اوصاف بیان کیے، سارا کرتے چلے گئے۔ میں نے کہا تجھے پورے دین اسلام میں صرف میرے نبی کی شان کے لیے ایک بکریاں نظر آئی ہیں اور کچھ نظر نہیں آیا؟ میں قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ میں ناراض ہو گیا، میں کہا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، تم لوگ ممبر پر آ کے بیٹھ جاتے ہو، تم قرآن پڑھو تو صحیح۔ میرے رب سے زیادہ بہتر میرے نبی کی شان بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو قرآن پڑھو، یہ آیت کو پڑھیں تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے رسولوں کو رسولت پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، کسی سے تو میں نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کے درجوں کو میں نے بہت ہی بلند کر دیا۔ اس آیت کے اس حصے کو ہم نے پکڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی کلام قدرت سے ہم نے یہ نکال کے باہر کھینچ کے لانا ہے کہ وہ کس کی بلندی درجات کی بات۔ اس کو ماپنے کے لیے، جانچنے کے لیے ہمیں کوئی پیمانہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاطلاق میں نے اپنے نبی کے درجات کو بلند فرما دیا، اور بلندی درجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی عدد نہیں بتایا۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جہاں بھی مسابقت کا پہلو پایا جاتا ہے، چیزیں ریلیٹو کیپیسٹی میں پائی جاتی ہیں، جہاں بھی مسابقت کا پہلو ہوگا وہاں درجہ بندی ہوگی۔ شیخ صاحب کا کاروبار ہے چاولوں کا، تشریف لائے صحت و سلامتی کے ساتھ، آج پھر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم سب ان کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے جمعہ پہ دعا کرتے رہے، اور مسلسل دعائیں جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سامنے لے آیا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی بلندی درجات، ہم نے درجے بلند کر دیے، لیکن اللہ نے عدد نہیں بتایا کہ کتنے درجے بلند کیے ہیں۔ یہ نہیں پتہ چلتا کہ تمام عالم خلق سے بلند کیا ہے، لا مکان سے بلند کیا ہے، مکان سے بلند کیا ہے، سدرۃ المنتہا سے بلند کیا ہے، یا اپنے عرش سے بھی بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے کسی عدد کا ذکر ہی نہیں فرمایا، سرے سے نہیں فرمایا۔ بات بڑی قابل غور ہے، اور کیا وجہ ہے؟ پیغام اصل میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے محبوب کے جو درجات بلند کیے ہیں وہ غیر متناہی ہیں، انفینٹ ہیں، جس کی لیمٹ اور حد کوئی نہیں۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ میں نے عالم خلق کے اندر، عالم اعداد و شمار کے اندر، آپ کا سارا جتنا بھی آپ کی زندگی حیات ہے پوری عالم اعداد و شمار پہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر چیز کو آپ شمار کرتے، پیسے کو، لباس کو، کپڑے کو، دن کو، عبادت کو، نمازوں کو، روزے کو، یہ پوری آپ کا جو دنیا ہے، کائنات ہے، ساری عالم اعداد و شمار ہے۔ چاہے گلیکسیز ہیں، آربٹس ہیں، سٹارز ہیں، جو کچھ بھی ہے، سارے اعداد و شمار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت تک
میں نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں اس عالم اعداد و شمار میں ہم نے کوئی عدد ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس پر تم میرے نبی کی ذات کو لے جا کے پرکھ سکو کہ ہم نے اتنے درجے بلند کر دیے ہیں۔ بڑا سادہ سا پیغام ہے، خدا کرے کہ سمجھ آ جائے۔ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کا آپ کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں، استاد ہوں، میرا کام ہے بات کو سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کی کوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ میں نے کسی حد کا ذکر نہیں کیا، کسی حد کا ذکر نہیں کیا، کوئی لمٹس نہیں ہے، یہ انفینٹ ہے۔ میں نے کسی عدد کا، کسی حد کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا خبردار تم بھی یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا۔ جب میں نے رب ہو کے کسی عدد کا ذکر بھی نہیں کیا، کسی حد کا ذکر نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو میرے نبی کی حد مقرر کرنے والے اور اعداد مقرر کرنے والے کہ اتنی شان بلند ہو گئی، اتنی شان بلند ہو گئی، اتنا مرتبہ بلند ہو گئی، اتنا کم ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ جب میں نے رب ہو کے نہ حد مقرر کی ہے، نہ میں نے تمہیں کوئی عدد دیا ہے، اب تمہیں بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ تم میرے نبی کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے، افضلیت کے لیے کوئی حد مقرر کرو یا عدد مقرر کرو۔ ہاں اگر میں رب تھا کرتا تو میں خود کرتا، جب میں نے نہیں کی تم کون ہوتے کرنے والے؟ یہ نقطہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ نہیں، آپ نے بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے نبی کی شان سننا چاہتے ہیں تو ہم یہ اس سے نکال کے تھوڑے سے، اب میں کچھ پوائنٹس دے رہا ہوں جی۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے درجات کیسے بلند فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ دیکھیے کہ یہ ہم قرآن کے حوالے لے رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کس کی ذات ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سارے جہانوں کی رحمت کون ہے؟ خاتم النبیین کون ہے؟ لواء الحمد، یہ حمد کا پرچم قیامت کے دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور مقام محمود کا، یہ اس قرآن کریم کی آیات کا ہو، میں اس کو فوکس کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ مقام محمود شیخ صاحب کس کے پاس ہوگا؟ طے شدہ بات ہے۔ کون سی ذات ایسی آئی جس نے ذات کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ عالم میثاق میں، قرآن میں آیات پڑھوں گا آگے جا کے، اللہ نے وعدہ لیا تھا سارے انبیاء کی روحوں سے، لیا تھا وعدہ؟ وہ آیت آگے آئے گی، میں پڑھوں گا۔ کس کے لیے وعدہ لیا تھا؟ ہاں، اتنے پیغمبر، more than 1,24,000 لیس اینڈ مور، آپ دیکھیں ان سب سے وعدہ لیا، عدد کی اور وحدانیت کی ذمہ داری تھی، اللہ نے وہاں اس کے ساتھ ایک ذمہ داری اور ڈال دی، اور اضافی ذمہ داری، ایڈیشنل جو کام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ دیا کہ آپ نے میرے نبی کا بھی جو ہے وہ ذکر ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور تمام مرسلین کے، انبیاء کے قائد کون ہوں گے قیامت کے دن؟ وہ شب معراج کی سعادت کس کو میسر آئی؟ دیدار الہی سے کون مشرف ہونا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی رضا، اللہ کو کس کی رضا مطلوب ہے؟ میں آیات پڑھوں گا، کوئی بات بھی سطحی نہیں کروں گا، کوئی سطحی بات نہیں کروں گا، اور قرآن کے بغیر نہیں بات کروں گا، ہر بات پر قرآن کا حوالہ دوں گا۔ یہ میں اختصار سے آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں، ایلیبریشن آگے چلتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کائنات ساری کس کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اللہ کو کس کی رضا درکار ہے؟ کلام کرتے ہیں آگے جا کے جی، آگے دیکھتے ہیں جی۔ پہلی وہ لیتے ہیں، وما ارسلناک الا، دوبارہ پڑھیے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عالمین کا ذکر دو جگہ پر آیا، ویسے تو بہت جگہ پر آیا، دونوں کو تقابل کر کے دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، یہاں فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کو، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اسے رحمت کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت رحمت کی؟ صرف آپ کو ہے یا پرندوں کو بھی ہے؟ سب کو ہے نا، ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کے اعتبار سے ساری مخلوق محتاج ہے، ساری مخلوق رحمت کے حصول کے لیے محتاج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ دو ہوتے ہیں، ایک محتاج ہوتا ہے اور ایک محتاج الیہ ہوتا ہے۔ ایک محتاج ہے
شیخ ریاض صاحب مجھے آپ سے احتیاج ہے، میری حاجت پوری فرما دیں، میں مشکل میں ہوں، میں محتاج ہوں، شیخ ریاض صاحب محتاج الیہ ہیں، دونوں میں افضل کون ہے؟ محتاج یا حاجت پوری کرنے والا؟ پھر دوبارہ بتا دیجئے افضل کون ہے؟ محتاج افضل ہے یا محتاج الیہ جس نے حاجت پوری کرنی ہے؟ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ علامہ صاحب کائنات میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہے اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، ساری کائنات محتاج ہے رحمت کی، اور نبی کی ذات، ہمارے نبی کی ذات محتاج الیہ ہے۔ اس پر کنکلوژن کرکس یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کوئی کہیں کھٹکا ہو نا دل میں، کوئی لون صاحب آپ کو، سرفراز صاحب کوئی کھٹکا کہیں آئے نا بیٹا، روکیے گا، مجھے پوچھیے گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا بات ہی تو آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت کی احتیاج تو مجھے بھی ہے۔ کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے، پرندوں کو بھی ہے، سب کو حاجت ہے اس کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آئیے جی، ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے، کافر کے لیے تاخیر عذاب کے حوالے سے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نہ بندر بنا رہا ہے، نہ خنزیر بنا رہا ہے، نہ پتھروں کی بارش کر رہا ہے، نہ ان کی بستیوں کو تہو بالا کر رہا ہے، نہ زیر و زبر کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت کی وجہ ہے۔ آیات آگے جا کے پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، یہ آیات ہی پڑھتا ہوں آگے جا کے۔ اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت مطلقہ، تامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطیہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ و لاحقہ، ہم نے اس ہر پہلو سے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہر پہلو سے رحمت، عالم ارواح کے لیے اور عالم اجسام کے لیے، ذوی العقول کے لیے اور غیر ذوی العقول کے لیے۔ یہ تھوڑا لفظ مشکل آ گیا ہے۔ آپ ذوی العقول میں سے ہیں، آپ عقل والے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں بکری کو لے آؤں تو بکری عقل والی نہیں، آپ ذوی العقول ہیں، وہ غیر ذوی العقول ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ذوی العقول کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں آپ دین کے لیے بھی رحمت ہیں کہ جہالت اور گمراہی دور ہو گئی، اور دنیا کے لیے بھی رحمت ہے کہ گمراہی اور ظلم و ستم ختم ہو گیا، اور ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق رحمت میں سے اس کو حصہ ملا۔ الگ بات ہے کوئی دریا کے کنارے کھڑا ہو کے پیاسا رہ جائے تو قصور دریا کا ہے یا اس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ میں باہر نکل کے آنکھیں بند کر لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہیئر از ڈارکنیس ایوری ویئر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ قصور سورج کا ہے یا میری آنکھوں کا ہے؟ تو جنہیں رحمت جو کہتے ہیں ہمیں رحمت میسر نہیں آئی، تو قصور ان کا ہے، اس میں میرے نبی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ہمارے ابن قیم نے کہا کہ اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو کوئی چیز بھی نفع نہ دیتی، کچھ بھی چیز آپ کو نفع نہ دیتی۔ اور اب اس پر لمبی بات انہوں نے کی ہے، لیکن میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، انڈاؤٹیڈلی اللہ تعالیٰ نے ایمبوڈیمنٹ آف اللہز مرسی، اللہ نے اپنی رحمت کو متشکل کر کے بھیجا دنیا میں، کس کی صورت میں؟ مانی نا، یہ بات تو مانے نا، اللہ نے پوری دنیا کے اندر اپنے رحمت کے پہلو کو جو بھیجا، تو گویا پیغام یہ دیا کہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے وجود، میرے نبی کا پوری ذات اور وجود سراپا رحمت ہے۔ میں مثالیں دوں گا، لیکن اب میں اس وقت مثالیں نہیں دے رہا، اس وقت آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں۔ آپ میرے نبی کی ذات کیا ہے جی؟ پورا وجود ہی رحمت ہے، پورا وجود رحمت ہے۔ ذات مصطفیٰ کا جسم اطہر بھی رحمت ہے، قلب اطہر بھی رحمت ہے، عقل بھی رحمت ہے، دماغ بھی رحمت ہے، نفس بھی رحمت ہے، اعصاب بھی رحمت ہے، خون بھی رحمت ہے، ہر باڈی آرگن بھی رحمت ہے، آپ کا نطق بھی رحمت ہے، آپ کا کلام بھی رحمت ہے، آپ کا سکوت بھی رحمت ہے، آپ کی ذات سراپا رحمت ہے، آپ کی ذات سراپا رحمت ہے۔ اب جتنے میں نے لفظ بولے ہیں، انشاءاللہ میں اگلے مرحلے پر ہر لفظ پر قرآن کی آیت اور حدیث لے کے آؤں گا۔ اگر یہاں میں الجھ گیا نا ہر بات پر آیت پیش کرنے میں، تو میں اپنے موضوع سے رہ جاؤں گا۔ آج ہم صرف کنکلوڈ کر چیزوں کو سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں، ڈیپتھ میں نہیں جاتے جی۔
یا اور میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انما رحمۃ مہدات، اے میرے لوگو، ایک بات یاد رکھنا، میں مخلوق کی طرف، اپنے مخلوق کے لیے اپنے رب کی طرف سے رحمۃ مہدات، سب سے عظیم تحفہ اور گفٹ ہوں۔ آپ بھی تو گفٹ دیتے ہیں نا؟ نہیں دیتے گفٹ؟ تو اس کو میئر بھی تو کرتے ہیں، اس کا گفٹ کس درجے کا ہے، اس کا کس درجے کا ہے۔ میں 2-4 دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے، وہ بیٹھے تھے تو کوئی ذکر ہوا، انہوں نے کہا جی ہمارے فلاں نے بھیجے، بچوں کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، تو کہنے لگے وہ میرا خیال ہے حالات ٹھیک نہیں نے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیسے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں کپڑے برانڈ دے نہیں سن تو لگتا حالات ٹھیک نہیں نے۔ اب سنیں نا بات، آپ سنیں، بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، اللہ نے بھی تو آپ کو پیغام دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انما رحمۃ مہدات، میں سراپا رحمت ہوں اور تمہاری طرف اپنے رب کا بہترین تحفہ ہوں۔ اس کو الیبوریٹ تو کیجئے نا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، صاحب اولاد ہے نا، رزق بھی ہے، حسن نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، والدین نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کیا نہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ کو، ہوا، پانی، یہ سارا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کی نیچر، سب کچھ اللہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا ساری تمہارے، میرے رب کی ساری نعمتیں تمہارے ایک میزان کے پلڑے میں اور میری ذات میزان کے دوسرے پلڑے میں، میں اللہ کا سب سے بہترین گفٹ ہوں تمہارے لیے، سب سے بہترین تحفہ میں ہوں۔ مہداتن تحفے کو کہتے ہیں، گفٹ کو کہتے ہیں، میں سب سے زیادہ بہترین تحفہ تمہارے لیے میں ہوں۔ اور میرے رب نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرا نبی جو ہے تمہاری کس سے زیادہ قریب ہے؟ جانوں سے قریب ہے، آپ کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ نہیں آہستہ بولیے، کہیں اللہ کو پتہ نہ چل جائے، اللہ کے نبی کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہے میری بیوی میری جان سے زیادہ قریب ہے، کیا پتہ آپ کہنا چاہتے ہو میری اولاد جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، اور خود فرماتے ہیں سورۃ کاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری جگلر وین، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہاں تھوڑا سا آپ نے مجھے بتانا ہے، ایک ہے آپ کی روح، ایک ہے جان جسے کہتے ہیں، ایک ہے شہرک۔ اللہ فرماتے ہیں میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مگر میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ کسی کی گردن پر خنجر چلایا جائے تو کیا فوراً ہی وہ ختم ہو جاتا ہے؟ اٹ ٹیک سم ٹائم، تڑپتا ہے، بلڈ ڈرین ہوتا ہے، جان نکلتے وقت لگ جاتا ہے، لیکن جب روح ایک دم پرواز کر جائے، نہیں آپ کو تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ دو پہلو ہیں جی، ایک کسی کی گردن پہ خنجر چلایا جائے، شہرک کاٹ دی جائے، افتخار صاحب تڑپے گا، سسکے گا، شور مچائے گا، آوازیں نکالے گا، بولتا رہے گا۔ دوسرا بندہ سڈن اسرائیل آئے اور جان نکال کے لے گئے، وہ تو ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلتا، وہ فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جگلر وین کٹ جائے تو وہ ٹائم لیتی ہے تھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ شہرک کٹے تو وقت لگ جاتا ہے، روح نکل جائے تو وقت لگتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خود اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن میرا نبی اس سے بھی آگے ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، تو تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ باتوں کو سمجھے، قرآن کو سمجھے تو صحیح نا کہ قرآن آپ کو پیغام کیا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے جی۔ گویا رگ کا فاصلہ، رگ اور جان کا، سول اور جگلر وین دونوں میں سے زیادہ جو ہے اہمیت کی حامل جو ہے وہ روح ہے، سول ہے جو نکل جاتی ہے۔ اور پیغام اس میں کیا ہے کہ میرے محبوب سے دور ہو جاؤ گے تو رحمت سے دور ہو جاؤ گے، محبت سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ تمہارے دل سے میرے نبی کی محبت نکل گئی تو جان لو کہ تمہارے بدن سے روح نکل گئی۔ میرے نبی کی محبت تمہارے بدن سے نکلی، جان لو کہ تمہاری روح نکل گئی، کیونکہ میرا نبی تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب روح چلی گئی، محبت گئی تو روح بھی گئی۔ پھرتے رہیے، چلتے رہیے، اللہ کے نزدیک آپ چلتے پھرتے مردہ ہیں جو جن کے دل میں اپنے نبی کی محبت موجود نہیں ہے جی۔ رحمت اور عذاب جی، یہ
رحمت اور عذاب یہ متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں یا سملر ورڈز ہیں؟ آپ سننا نہیں چاہتے مجھے؟ آپ بتائیے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دو ورڈ میں نے بولے ہیں، رحمت اور عذاب، سملر ورڈز ہیں یا اپوزٹ ورڈز ہیں؟ چلیں آئیے دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انفال کے اندر وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تو اب تمہیں عذاب دے، اب تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے اب تمہیں عذاب دے، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انت فیہم، اس لیے کہ اب آپ رحمت بن کے تشریف لے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ہیں، ہماری بدعمالیاں بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ہیں، اور ہم اپنی بدعمالیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی بندر بن رہا ہے، نہ کوئی خنزیر بن رہا ہے، اور نہ کسی کوئی مسخ ہو رہا ہے، نہ خسف ہو رہا ہے، نہ قصف، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آسمان سے وہ قوم عاد پر جب عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا، تو ان کا ایک شخص بیت اللہ کے اندر موجود تھا، گائیڈڈ سٹونز تھے، وہ گائیڈڈ سٹونز تھے، کون سے سٹونز تھے؟ جسٹ لائک گائیڈڈ میزائل، گائیڈڈ تھے، ہر پتھر پر نام لکھا تھا اور وہ ڈائریکٹڈ تھا، ہر سٹون پر چھوٹا پتھر گائیڈڈ تھا اور اس پر نام لکھا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسی قوم کا ایک شخص بیت اللہ گیا ہوا تھا، جب تک وہ حرم میں رہا محفوظ رہا، جو ہی حدود حرم سے باہر آیا وہ پتھر اس کا منتظر تھا، اس نے اس کو وہیں ہلاک کر دیا۔ عذاب ایسے قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ آپ پر کوئی پتھر برسیں؟ کوئی آسمان سے کوئی عذاب؟ کوئی آپ پر ٹڈیوں کا عذاب آیا ہے، خون کا عذاب آیا ہے؟ کوئی عذاب نہیں آیا نا، نہیں آیا نا عذاب۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ میرے محبوب کی ذات رحمت للعالمین ہے، ادھر میں رحمت بھیج رہا ہوں، ادھر میں عذاب بھیج رہا ہوں، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ میرے محبوب کی ذات موجود ہے تو پھر عذاب نہیں آئے گا، اگر نہ۔ اچھا اب آپ بتائیے، یہاں ایک لطیف سا نقطہ موجود ہے، رسالت امام علیہ السلام اپنے روضے کے اندر موجود ہیں، روضہ انور میں موجود ہیں۔ اللہ نے پیغام یہ دیا ہے اگرچہ اپنے روضے میں موجود ہیں لیکن زمین پر سلطنت اور کائنات پر حکومت جو ہے اب بھی میرے نبی کی ہے، اب بھی میرے نبی کی ہے۔ وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوئی، اگر ختم ہو جاتی تو ہم عذاب کا شکار ہوتے، عذاب ہم پر برستے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ فرماتے ہیں انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، 1500 سال پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، until the day of judgment آپ موجود رہیں گے، آپ موجود رہیں گے۔ اس میری باتوں کو ایمان کا حصہ بنائیں، اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں، یہ نہ سمجھیں کہ نبی کی ذات موجود نہیں ہے۔ اگر نہیں موجود، آپ کا ایمان ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے میں کسی کو عذاب دوں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے حالانکہ تم تو استغفار بھی کرتے ہو، توبہ بھی کرتے ہو۔ آپ توبہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم پر عذاب نہ آنے کی دو وجوہات ہیں، دو اللہ نے ریزنز دو بتائیں گے، اللہ تبارک بتا رہے ہیں سورۃ انفال کے اندر۔ ایک پہلی سب سے جو بڑی میجر ریزن ہے خرم بیٹا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ میں موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری یہ ہے کہ آپ استغفار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب دونوں کی ترتیب دیکھ لیں، اللہ نے پہلے کیا چیز رکھی ہے اور بعد میں کس کو رکھا ہے؟ پہلے کس کو رکھا ہے؟ اپنے نبی کی ذات کو۔ عذاب نہ آنے کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی ہیں، اور دوسری وجہ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ یستغفرون، ہم استغفار کرتے ہیں، تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ عذاب اٹھنے کی دو وجوہات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جی۔ چلیں اگلی بات شروع کریں جی، کریں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیں، ہاں یہ قرآن کریم کی آیت، میں نے کہا تھا نا کہ میں آج جو بھی کہوں گا قرآن پاک سے کہوں گا۔ آیت سنیے قرآن کریم کی، آیت نمبر 90 ہے، الانعام، سورۃ انعام۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم مقتدی، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں ان کے جتنے محاسن اور اوصاف ہیں آپ ان کی پیروی کیجیے۔
یہ تھوڑی مشکل بات ہے، تھوڑی مشکل بات ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا اس سورۃ آیت نمبر 90 انفال میں کہ جتنے میں نے نبی بھیجے ہیں ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان کے جو محاسن ہیں، اوصاف ہیں، ان سب کو آپ نے ان سب پر عمل کرنا ہے، ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک بات، پہلی بات جو آپ سے مجھے کرنا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے اللہ حکم دے نبی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہو کہ جتنے میں نے انبیاء بھیجے، ہدایت یافتہ لوگ بھیجے، آپ نے ان سب کی خوبیوں کا جو ہے اس کو آپ نے اپنی ذات کے اندر جمع کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات عقائد کی نہیں ہو رہی، اعمال کی نہیں ہو رہی، بلکہ محاسن اور اخلاق۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے میرے نبیوں کے محاسن، اخلاق، اوصاف تھے آپ ان سب کی پیروی کیجئے۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات باخبر تھی یا بے خبر تھی؟ باخبر تھی۔ یہاں بڑا لطیف نقطہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی کہ میں نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی خوبیاں کیا ہیں، ہارون علیہ السلام کی کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے محاسن، اخلاق اور اوصاف کا پتہ تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان سب کی خوبیوں کو اپنی ذات میں کیا کر لیا؟ جمع فرما لیا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جی۔ تو گویا یوں ہو گیا کہ سارے پیغمبروں کے محاسن آپ کی ذات میں موجود ہیں، سارے پیغمبروں کے محاسن آپ کی ذات میں موجود ہیں، اور آپ نے ان کی تقلید فرمائی۔ کچھ کہنا لیں، بات کرنا لیں آپ سے، اگر میرے نبی کی ذات اور صفات کو کھولا جائے تو 1,24,000 پیغمبروں کے محاسن اور اوصاف بنتے ہیں۔ ان سب کے اوصاف کو جمع کیا جائے تو ذات مصطفیٰ تشکیل پا جاتی ہے۔ سب کو جمع کیا جائے تو کیا تشکیل پاتا ہے؟ ذات مصطفیٰ تشکیل پاتی ہے۔ اگر کھولیں گے، اس پرت کو کھولیے، ان اوراق کو کھولیے، تو پھر آپ کو 1,24,000 پیغمبروں کی صفات ملیں گی۔ جب سب صفات کو سمیٹیں گے تو پھر کیا کون سی ذات تشکیل پائے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، میں آپ سے کوئی زائد بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یوں کہہ لیجیے کہ میرے نبی کی ذات متن ہے۔ متن سمجھتے ہیں؟ متن ٹیکسٹ نہیں، متن نہیں سمجھتے؟ حسن نہیں سمجھتے متن کسے کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ، آپ کا بک کا ٹیکسٹ جب آپ کو دیتے ہیں، اقتباسات دیتے ہیں، متن وہ ہوتا ہے آگے اس کی تشریح چلتی ہے، ایلیبریشن چلتی ہے۔ اس کو کہہ لیجئے کہ میرے نبی کی ذات متن ہے اور انبیاء کی ذات اس کی شرح ہے، وہ تشریح ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ متن ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ آئیے اب اگلی بات ہی آپ سے کرتے ہیں جی، وہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کو میں نے مینیج اور ہینڈل کرنا ہے۔ مشکل کام ہے قرآن کو کھولنا اور آیت کو پڑھنا اور سمجھانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کی ذات جو ہے سب سے افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو درجات بلند کر دیے، افضل بنایا۔ اگلی بات ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے نبی کی، ہم نے نبی کو اخلاقی بلندیوں کے اوپر، اللہ کا لفظ تفوق کے لیے آتا ہے، فائق ہونے کے لیے آتا ہے، تفوق اوپر کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اپنی گاڑی پر سوار ہیں، ایسے ہی گھوڑے پر سوار ہیں، تو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، نیچے سوار ہوتے ہیں؟ اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اوپر کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے جتنے اخلاق حسنہ تھے ان سب کے اوپر آپ کو بٹھا دیا ہے۔ یہ عربی قاعدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ہمیں بڑا واضح پیغام دیا۔ اب اس کی کوئی تفصیل بھی چلتے ہیں جی۔ اللہ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ فلان راکب علی الفرس، فلاں بندہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اچھا، اب ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، پوچھ لوں آپ سے، اجازت ہے؟ پانی ہے میرے پاس۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ سواری پر بیٹھتے ہیں، سواری آپ کے تابع ہوتی ہے یا آپ سواری کے تابع ہوتے ہیں؟ سواری آپ کو بھگا کے لے جاتی ہے، اس کو ہینڈل کنٹرول آپ کرتے ہیں، آپ چاہیں جدھر موڑنا مڑ جاتی ہے، جہاں روکنا چاہیں رک جاتی ہے، جہاں دوبارہ لینا چلنا چاہیں چل پڑتی ہے۔ تو گویا آپ نے مجھے پیغام دیا کہ علامہ صاحب سواری سوار کے تابع ہوتی ہے، سواری سوار کے تابع ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے پر سوار ہیں تو گھوڑا اپنے سوار کے تابع ہوگا،
اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں کے اوپر بٹھا دیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے سارے محاسن اخلاق اور اوصاف کی باغیں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں۔ یہ مشکل بات ہے لیکن سمجھ لیجئے گا، اور جب آپ نے قبر سے اٹھنا ہے اور حشر میں جانا ہے، پھر اپنا سینہ روشن دیکھیے گا، چہرہ روشن دیکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات کو بھی سمجھا اور میرے محبوب کے محاسن کو بھی سمجھا۔ میں کس سے کہانی تو آپ کو سنا نہیں رہا، قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اخلاق حسنہ کی باغیں کس کے ہاتھ میں دے دی ہیں؟ سمجھتے جائیے، جدھر آپ موڑیں گے وہ چیز اخلاقیات بنتی جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ جدھر آپ رخ کرتے چلے جائیں گے، اور قاعدہ کیا ہے کہ جو جدھر آپ نے رخ کیا وہ خلق عظیم بن جائے گا۔ جو اچھا کام کرے وہ اچھا کہلاتا ہے، ایسے ہی جو عظیم کام کرے وہ عظیم کہلاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ اچھے کام کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے اچھے کہلاتے ہیں، عظیم کام کرتے ہیں عظیم کہلاتے ہیں۔ عظیم ہونے کے لیے عظیم کام کرنے پڑتے ہیں، اچھا ہونے کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ چونکہ آپ اچھے کاموں کے تابع ہوں گے تو اچھے کہلائیں گے، عظمت والے کام کریں گے تو عظیم کہلائیں گے۔ گویا آپ جو ہیں تابع ہیں، نیک کہلانے میں نیکی کے تابع ہیں، عظیم کہلانے میں عظیم کاموں کے تابع ہیں۔ میرے نبی کی ذات نہ نیکی کے تابع ہے نہ عظمت والے کاموں کے تابع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ینگسٹر سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، ادھر جتنے بھی ہیں یہ سارے نوجوان ایک جگہ اکٹھے بیٹھے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ عظیم کہلانے کے لیے آپ کون سے کام کریں گے؟ ایسا تو نہیں گیمبلنگ اور ڈرنک اور یہ سارا کام، تو پھر آپ عظیم ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نیک کام کریں گے۔ تو گویا اچھے کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے آپ تبھی عظیم کہلائیں گے۔ تو گویا خلق عظیم ہونے میں آپ لوگ عظیم کام کرنے کے تابع ہیں، جس فعل کو آپ کریں گے ویسے کہلائیں گے۔ لیکن نیکی کہلانے میں میرے نبی کے تابع ہے، عظمتیں کہلانے میں میرے نبی کے تابع ہیں۔ مشکل بات ہے؟ کروں ایکسپینڈ کروں؟ نیکی کہلانے میں کس کے تابع ہے؟ آپ نیکی کسے سمجھتے ہیں؟ جس کام سے اللہ کے رسول نے منع کہ وہ آپ کے نزدیک نیکی ہے؟ آپ کے نزدیک نیکی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ حبیب جدھر آپ اپنا رخ موڑتے چلے جائیں گے، جو کام آپ کو پسند ہوگا وہ نیکی اور عظمت بنتا چلا جائے گا، جو آپ کو ناپسند ہوگا وہ خصائص میں شمار ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ہم نے نیکی اور برائی کا معیار آپ کی ذات کو مقرر کر دیا ہے۔ آپ یہ عظمتیں اور نیکیاں، نیکی ہونے میں آپ کے تابع ہے، عظمت عظیم ہونے میں آپ کے تابع ہیں۔ کچھ مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو؟ سمجھاؤ مثال دے کے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب ابتدائی اسلام میں 18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، کدھر رخ کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف کیا تھا۔ اچھا اب بتائیے اگر اس وقت کوئی اپنا رخ کر لیتا بیت اللہ کی طرف تو وہ اس کی نماز عبادت کہلاتی؟ اچھا آج ہم بھی ایسا نہ کریں کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو کیا اس کو آپ نماز کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو عبادت آج ادھر رک کر کے نماز پڑھنی ہے، پہلے ادھر پڑھتے تھے، اب قبلہ تین مسجد میں دیکھا کہ دونوں جو ہیں اپوزٹ سائڈز پہ ہیں، تو وہ آپ نے اس پر غور کیا۔ اب مسجد اقصیٰ کی طرف اب منہ کر لیں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی نا۔ اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے میں عظمت نہیں تھی۔ یہ بڑی مشکل جملہ ہے، اللہ کرے کہ آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے۔ یہ 2-4 باتیں جو کرنے جا رہا ہوں بہت مشکل ہیں، ممکن ہے کہ آپ ڈگمگانا شروع ہو جائیں کہ مولانا شیخ صاحب ذرا بات توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عظمت نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں ہے نہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے میں ہے۔ مشکل بات ہے، ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ عبادت نہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں ہے نہ اقصیٰ کی طرف منہ کرنے میں ہے، اصل عبادت فعل مصطفیٰ کا اتباع کرنے میں ہے۔ اصل عبادت وہ ہے۔
تو کیا میں نے بات غلط کہی آپ سے؟ تو کیا میں نے آپ سے غلط بات کی ہے؟ کیا اس بات پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ آج آپ بیت اللہ سے منہ پھیر لیں تو یہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو نتیجہ یہ نکلا اصل عظمت جو ہے وہ فعل مصطفیٰ کے اندر ہے. اصل عظمت جو ہے فعل مصطفیٰ کے اندر ہے. اگلی بات دیتے ہیں، ماہ رمضان میں آپ دن کے وقت نہیں کھاتے؟ ترک طعام کرتے ہیں؟ ترک طعام کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا مغرب تک. جب 28 29 30 جب روزے ہوتے ہیں 29 یا 30، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن کھانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ترک طعام کرتے ہیں، کبھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں عید کے دن اگر آپ روزہ رکھ لیں تو ہو جائے گا روزہ؟ کون روزہ رکھتا ہے عید کے دن؟ آپ نے 30 دن ترک طعام کیا، روزہ چھوڑا، روزہ رکھا آپ نے، اور لیکن اگلے دن عید کے دن آپ نے ترک طعام جو ہے وہ نہیں کیا بلکہ کھانا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل عظمت جو ہے وہ ترک طعام یا طعام کھانے میں نہیں ہے، اتباع مصطفیٰ کے اندر ہے. وہ اتباع مصطفیٰ کے اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگلی بات دیکھتے ہیں جی، نماز پڑھنا عبادت ہے، اور آج مل کے ابھی عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں؟ پڑھ لیں، ہو جائے گی عشاء کی نماز. 2 فرض جمعے کے پڑھیں. علامہ انصر صاحب سے کہتے ہیں 7 عشاء کے 4 فرض بھی پڑھا دیں، ہو جائیں گے. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. چلے جی کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو. اچھا ایک اور بات ہے، آپ حج کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن کرتے ہیں، تو اگر ایسی سہولت نہ ہو، کوئی ایسی آفات اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آئے، تو کین وی شفٹ؟ اس دن کو شفٹ کر لیں، 8 ذی الحج کو عرفات میں پہنچ جائیں سارے اور خطبہ کر کے سن کے آ جائیں اور قربانی. ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں پاسبل نہیں ہے کہ تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی. خلاصہ کیا ہوا جی؟ نتیجہ یہ نکلا فی نفس ہی. مشکل بات کرنے جا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا آپ بھی. فی نفس ہی، نہ نماز میں عظمت ہے، ڈائجسٹ کیجئے گا. فی نفس ہی، ان اٹ سیلف، نہ نماز میں عظمت ہے، نہ روزے میں عظمت ہے، نہ حج میں عظمت ہے، کسی عبادت میں عظمت نہیں ہے. اگر عظمت ہے تو اقتداء مصطفیٰ میں ہے، اقتداء مصطفیٰ میں ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عظمتیں ان اعمال کے اندر پوشیدہ نہیں ہیں، عظمتیں اعمال کے اندر پوشیدہ نہیں ہیں، عظمتیں اتباع مصطفیٰ میں، اقتداء مصطفیٰ میں اللہ نے پوشیدہ کر دی ہیں. اگر تو وہ میرے نبی کی سنت کے موافق ہوں گی تو عظمتیں بھی کہلائیں گی، عبادت بھی کہلائے گی. اور اگر وہ میرے نبی کے حکم کے موافق نہیں ہے، نہ وہ نمازیں ہیں، نہ وہ حج ہے، نہ وہ روزہ ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ کتنے % دیتے ہیں؟ 1.5% نہیں کر لیں؟ نہیں تو کیا وہ زکوٰۃ کہلائے گی؟ تو گویا آج آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ علامہ صاحب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اصل عظمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ اور اس کے اتباع اور اقتداء کے اندر ہے. عظمتیں ان چیزوں کے اندر عظمتیں نہیں ہیں. اگر یہ ساری چیزیں، بیت اللہ کی اپنی عظمت ہے، حجر اسود کی اپنی عظمت ہے، نماز کی اپنی عظمت ہے، لیکن نماز کی عظمت اس وقت ہے جب وہ اتباع مصطفیٰ میں ادا کی جائے گی. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی. اسی طرح روزے میں اس وقت عظمت ہے جب وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادا کی جائے گی. جہاں آپ کے ہاتھ سے اپنے نبی کا دامن چھوٹا، ساری عبادات آپ کے ہاتھ سے گئیں، اور بس پیغام اللہ کے رسول نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو، مجھے دیکھ کے نماز پڑھا کرو. آگے یہ تھوڑی بات مشکل آ رہی ہے، یہ تو مجھے یا تو جمعے کو سمجھاؤں گا، اور اگر بات شروع کروں گا تو شاید آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے اور دشواری نہ آ جائے جی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ، یہ سورت نور کی آیت ہے کہ 10-11 سال پہلے ہمارے مرحوم و مغفور ڈاکٹر فیصل صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ علامہ صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. بہت نائس آدمی تھے. انہوں نے اصرار کیا تھا کہ علامہ صاحب مجھے سورت نور کی کتنا عرصہ کہتے رہے. میں نے کہا آیت بہت مشکل ہے، آپ کو جلدی سمجھ نہیں آنی. کہتے آپ سمجھا دیں. تب 9-10 سال پہلے میں نے یہ آیت سورۃ نور کی پڑھی تھی، اللہ نور السماوات والارض. ابھی آیت ایسی ہے کہ اس کے لیے کم از کم مجھے 15 سے 16 منٹ چاہیے، اور میرے پاس ٹائم صرف 8-9 منٹ 7-8 منٹ ہیں. یہ مجھ پر قرض ہے. یا کل رات کو ہمارا پروگرام ہے، یا کل رات کو انشاءاللہ یا اگلے جمعے کو کروں گا. جی
وہ دشواری ہوگی، چونکہ جب میں نے آپ کو آیت ہے نا والارض مثل نوری کا مشکات فی مصباح، یہ ایک ایک چیز سمجھانی پڑے گی. مصباح کسے کہتے ہیں، زجاجہ کسے کہتے ہیں، کوکب کسے کہتے ہیں، دریون کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں لا شرقیت ولا غربیہ، وہ ایک ایک بات سمجھاؤں گا. بس ایک نقطہ بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی میں اتنے اوصاف پیدا کیے، اتنے اوصاف پیدا کر دیے، اگر میرا نبی اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی کرتا تو از خود یہ چراغ خود بھڑک اٹھتا اور لوگ پکارنے لگ جاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ چراغ جو ہم نے جلایا ہے زیتون کے تیل سے جلایا ہے، جس کی کرنیں انابی رنگ کی ہیں اور جس کا دھواں بھی نہیں ہے، جس کا دھواں بھی نہیں ہے. کیا کہا حضرت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ میں پڑھوں گا، آیات پڑھوں گا، ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا. تھوڑا سا کچھ اور کر لیتے ہیں، کوئی ایک دو مسائل بھی ڈسکس کرنے تھے آپ سے، اور اگلی بات کر لو. رسالت مآب علیہ السلام سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسالت مآب علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے. یاد ہے، بڑی معروف حدیث ہے. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. یہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں نا، یہی میرے نبی کا اخلاق ہے، یہی میرے نبی کا اخلاق ہے. یہ آپ نے بڑا کنکلوڈ کیا آپ نے. اس پر بھی میں انشاءاللہ کلام کروں گا. اور اگر میں دیکھوں تو کہنا کیا چاہتی تھیں، فرمانا یہ چاہتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے خصائل شمائل جامع ہیں، اور قرآن کے 30 پاروں کو پیکر انسانی میں ڈھالا جائے تو ذات مصطفیٰ سامنے آ جاتی. یہ پیغام دیا. فرماتی ہیں کہ اللہ کے اس قرآن کے 30 پاروں کو اگر پیکر انسانی میں ڈھال دیا جائے تو جو ذات تشکیل پاتی ہے وہی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور وہ آپ سارے اخلاق کے محاسن تھے، جامع تھے. اور اس پر کلام کرتے ہیں جی. تھوڑی سی بات، کوئی مسائل کی بات بھی کر لوں جی، آخری 2-4 منٹ میں دیکھتا ہوں جی بات کر لوں. اچھی پہلی بات تو یہ ہے جی، وہ کہتے ہیں نکاح ہمارا، بات کل کریں گے انشاءاللہ. کل ہمارا عشاء کے بعد پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر بھی میری ہی گفتگو ہوتی ہے. اگر زندہ رہ گیا، حیات نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے اور کلام کریں گے، افضل الرسل پر کلام کریں گے. اس کے باقی حصے کو بیان کریں گے، اس کے بعد پھر اگلے جمعے کو کچھ بیان کریں گے. اچھا، لڑکی اور لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور انہوں نے دو دانشور سمجھدار تھے، دونوں نے پتہ تھا کہ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے. انہوں نے 2 گواہ ساتھ بٹھا لیے اور نکاح دونوں نے کر لیا ہے. ماں باپ کو پتہ چلا، اب مرتے کیا نہ کرتے، ماں باپ راضی ہو گئے. ظاہر عزت تو بچانا ہے سب کو. اور ایک ہاسٹل کے انچارج تھے، مالک تھے، انچارج نہیں تھے، مالک تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ صاحب میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا کام نیکی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا علامہ صاحب میرا ہاسٹل ہے، وہاں لڑکیاں لڑکے دونوں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. جب کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو میں ان دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں. وہ 3-4 سال رہتے ہیں تو وہ میاں بیوی بن کے رہتے ہیں، اور جب وہاں سے جاتے ہیں سارے 9 کنوارے ہو جاتے ہیں اور کنوارے بن کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ جاب، آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا، اگر آپ کی ہمشیرہ بیٹی کسی جائے ہاسٹل کے اندر رہنے کے لیے اور وہاں 4 سال شادی شدہ رہے اور نکلتے ہوئے اثر 9 وہ کنواری بن کے گھر پہنچ جائے، تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ باہر کے اب جی نکاح کیا، اب وہ پیرنٹس نے ڈیسیژن لیا ہے کہ ان کا نکاح دوبارہ کر دیا جائے. تو کیا نکاح کیسے کریں؟ پھر دوبارہ ہو جائے گا نکاح؟ دیکھیں، فیس سیونگ ضروری ہے. آپ اپنی آپ کو رسوا تو نہیں کر سکتے نا. اسی نکاح پر آپ دوبارہ اس کی تجدید کر لیں گے، اسی حق مہر پر دنیا اس کو پہلا نکاح سمجھے گی. انفیکٹ وہ نکاح پہلے ہو چکا ہوگا. اگر شوہر چاہے گا تو مہر میں اضافہ کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کرے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمارے جوہر ٹاؤن کے بچے اکثر باہر گئے ہیں. بچہ جو تھا وہ باہر تھا، وہاں اس نے کرسچن سے شادی کی، اس کو مسلمان کر لیا. لڑکی وہ مسلمان ہو گئی، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد نکاح کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. اسے چھوڑنا پڑا، امریکہ چھوڑنا پڑا، پاکستان آیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا.
اس کی ماں نے بتایا کہ یہ رات کو بائبل پڑھتی ہے. یہ کیا پڑھتی ہے؟ بائبل پڑھتی ہے. اور جتنے وہ چلا گیا اور جتنے عیسائیوں کے فنکشنز ہیں، ان کے فیسٹیولز ہیں، تہوار ہیں، اس کو سیریمنائز بھی کرتی ہے پورا بھرپور. اور جب اس کو اس بات کی نشاندہی کی گئی تو میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو بائبل نہیں چھوڑنی. ایک آدھ نماز پڑھ لیتی تھی، بائبل پڑھتی تھی، اپنے تہوار کرتی تھی. ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، بیٹی بھی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دونوں کی تلخی بڑھی. اسے ڈائیورس کر دیا کہ ظاہر ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، صحیح مسلمان نہیں ہوئی. نتیجہ اب کیا نکلا؟ وہ بچی کا مسئلہ بن گیا. اس عورت نے کہا کہ میں بچی کو اون نہیں کرتی، وہ چلی گئی. اب اس نے 2 سال بعد دعویٰ کر دیا کہ میری بچی مجھے واپس دو. اب کیا کیا جائے؟ اتنے حالات خراب ہیں کہ یو کین نیور امیجن، آپ تصور نہیں کر سکتے. میرا اپنا نمازی نوجوان بیڈلی انوالوڈ ان اے بدھسٹ. اب وہ بدھسٹ ہے لڑکی، اتنے قریب ہو گئے ہیں، یا وہ مر جائے گا یا یہ مر جائے. کہتے ہیں علامہ صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپاسبل، میں سے چھوڑ ہی نہیں سکتا. اسے کہتا ہے اسلام قبول کر لو، کہتی ہے اسٹل آئی ایم ناٹ کنونسڈ. وہ روز اس کو قائل کرتا ہے. آج 2 سال ہو گئے قائل کرتے، شی اسٹل انکنونسڈ، ابھی تک وہ قائل نہیں ہوئی. وہ زور لگا رہا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ نہیں قائل ہوگی تو مجبوری ہے، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. کیا خیال ہے، نکاح ہو جائے گا؟ بچے کا کیا کریں گے؟ جو بچی ہے، آپ کیا بتاتے کیا کریں گے بچی کا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، بچی کی پرورش کا حق جب تک شعور، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب تک شعور نہ آ جائے تو ماں کا حق ہے، ماں پالتی ہے. کس کا حق ہے؟ 2 صورتوں میں حق جو ہے وہ ساقط ہوتا ہے، یا تو ماں مرتدہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مرتدہ ہو جائے، یا اتنی فاسق و فاجر و فاجرہ ہو جائے، اعلانیہ گناہ کرے، بدکار ہو، بدکاری کرے. اس بدکاری کے سبب آپ بچے کو روک سکتے ہیں کہ میری اولاد کا مستقبل تباہ ہوگا، اخلاق بگڑیں گے. ان 2 بنیادوں پر فیصلہ کرنا ہوگا. اب چونکہ ظاہر ہے وہ تو کرسچن ہے، واپس اپنے مذہب پر لوٹ گئی، مرتد ہو گئی، بچی اس کے حوالے نہیں کی جا سکتی. آپ نے کہنا علامہ صاحب وہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہوں کہ آپ کی گرد و نواح میں ایسی صورتحال ہو تو خیال کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو، ان فاسق و فاجر عورتوں سے. فرمایا وَلَا آمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور تمہارے لیے خیرٌ، اگر لونڈی ہے لیکن نیک ہے، مسلمان ہے، وہ لونڈی بہتر ہے اس مشرک عورت، آزاد عورت سے. اس کے ساتھ کر لو. میں آیت مکمل کر لوں. وَلَوْ أَعْجَبْتَكُمْ، اگر أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر تمہیں وہ اچھی لڑکی کتنی اچھی کیوں نہ لگے لیکن تم نے اس سے نکاح نہیں کرنا. اولئک یدعون الی النار، یہ محبتیں اور چاہتیں اور رشتوں کا استوار تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں کس طرف بلاتا ہے؟ جنت اور مغفرت پہ بلاتا ہے. یہ خیال کیا کریں. اب وہ نوجوان پہنچ گیا جی پاکستان. وہ مجھ سے اس نے کہا کہ علامہ صاحب نکاح تو ہو گیا میرا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ بیٹا بتایا نہیں. کہتے نہیں بس وہ ایسا میرا ٹیلیفونک نکاح ہوا تھا. تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا چلتے چلتے ذرا بیٹا مجھے بتاؤ کیسا نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پر. ویسے میرا ماتھا ٹھنکا. میں کہا پوچھا. میں کہتا علامہ صاحب میں یو ایس اے میں تھا تو ادھر مطلب ہے لڑکی تو پاکستان میں تھی. اب تو میری اس کی رخصتی ہے، باقاعدہ بارات اور ولیمہ ہے. اب وہ نکاح کیسے ہوا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے نکاح ہوا ہے. اس نے نکاح ایسے ہوا تھا کہ لڑکی یہاں تھی، میں وہاں تھا. میں نے 2 دوست ساتھ بٹھا لیے تھے اور مولانا نے یہاں بیٹھ کے کہا ہم آن لائن جو جیسے پتہ نہیں کس پہ آتے ہیں مجھے نہیں پتہ، جو بھی آپ لوگ آن کرتے ہیں. میں وہاں بیٹھا تھا اور وہ جو میری دلہن ہے وہ ادھر پاکستان میں تھی. مولانا دلہن کے پاس تھے. انہوں نے مجھے ایجاب و قبول کروایا. اور پھر جب میرے ساتھ جو 2 دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ پوچھا مولانا نے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ قبول کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یس. 2 من کا سر ہلایا کہ جی یہ تو بہت قبول، دل سے قبول کر رہا ہے. کہتے علامہ صاحب میرا نکاح ہو گیا. تو میں کہ بیٹا تمہیں کس نے کہا یہ نکاح ہو گیا؟ آپ عجیب لوگ ہیں.
شیخ صاحب اتنی عجیب ہم مخلوق بن گئے ہیں، شادی پر 50 لاکھ لگا دیں گے، 30 لاکھ لگا دیں گے، لیکن جب معاملہ ایمان کا آئے گا، نکاح کا آئے گا، کوئی تھکڑ سا مولوی حافظ پکڑ کے لے آئیں گے، چلو 1000 2000 کم بن جائے گا۔ یہ لوگوں کا حال ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا نکاح نہیں منعقد نہیں ہوا، کہتے کیسے منعقد نہیں ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں منعقد ہوا نکاح تمہارا، یہ تمہاری رخصت نہیں ہوگی، تمہارا نکاح دوبارہ ہوگا۔ کہتے ہیں میرے دوست پاس بیٹھے تھے، میں کہ ان کا پاس بیٹھنا میٹر نہیں ہے، نکاح کے لیے وحدت مجلس ضروری ہے، نکاح کے لیے وحدت مجلس ضروری ہے، دلہا دلہن کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دلہن نے ایجاب کیا، دلہے نے قبول کرنا تھا، باہر آیا مولانا صاحب، باہر آئے اسے قبول کروانے کے لیے، دلہا باہر نکل گیا، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ واپس آیا اور پتہ نہیں کہاں کھو گیا، پھر واپس آیا، اب دوبارہ ایجاب و قبول ہوگا، دوبارہ دلہن کے پاس جانا پڑے گا، وہ بھی نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ پوچھا مولانا کیسے؟ میں نے کہا مجلس ایک نہیں تھی، اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ لاہور میں ادھر ہی لڑکی کے پاس آپ کا وکیل موجود ہوتا، ایک ہی مجلس میں ہوتا، آپ کی طرف سے ایجاب و قبول کرتا تو نکاح منعقد ہونا تھا۔ آپ کا نکاح نہیں ہوا، نکاح آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ یہ نکاح، اور اللہ نہ کرے اگر وہ نہ مجھ سے پوچھتا، نہ بات کرتا تو کیا ہوتا؟ بتائیے نا، ڈریے نا، کیا ہوتا؟ ہماری کل محفل ہے، مجلس ہے، اور اتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، کوئی میری بھی تو سنی ہے نا۔ ہم اس میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی ہے بندے یہاں بیٹھے ہیں تو بچے آ جائیں، میں آپ سے ڈونیشن لینا چاہتا ہوں جی کل کے لنگر کے لیے، دیں گے؟ نہیں دینا؟ بیٹے آ جائیں، میں ایک آدھ بات اور سپیڈ اپ بیٹے، ٹائم ہو گیا نماز کا۔ نہیں شیخ صاحب یہ تو بیچارے ہمارے اتنے اچھے میرے محبت کرنے والے سوچیں گے کہ جی وہ تو علامہ صاحب نے وہ ڈونیشن کا کہا، ہمارا حصہ نہیں ڈالا۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ فرمانا چاہتے ہیں، ان کی دل کی بات میں کہتا ہوں، جو میرے اندر اس کا انعکاس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے، افتخار صاحب موجود ہیں اور ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں، آپ ڈونیشن ان کو دے دیجیے گا تاکہ کل تقریر کے بعد، پروگرام کے بعد آخر میں لنگر کا اہتمام کیا جا سکے۔ سنتے عطا فرما لیجیے۔ بعد از نماز عشاء جی، بعد وہ طے شدہ پروگرام ہے جی، 20 منٹ اس میں ڈال دی اس کے اندر نا۔